لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، مختصر زندگی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، عیش کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے کہ یہاں انسان ایسے کام کرے کہ جن سے اس انسان کا خالق اور مالک وہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہوگا تو دنیا میں بھی چین اور سکون اطمینان عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی ایک ہم نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کامیابی کا، اور ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ کامیابی کیا ہے۔ جہنم سے بچنا اصل کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا اثر دنیا پر ڈالتا ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا 100 درخت جنت میں اس کے لیے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ اطمینان یہ جنت کا پرتو ہے، جنت کا اثر ہے۔ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ جنت میں درخت لگاتا ہے، اور اس کا اثر اس کے دل پہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے جنت میں اطمینان و سکون ہوگا، اصل اطمینان سکون جنت میں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس میں اس کا عکس تو آ سکتا ہے، لیکن حقیقی لذت، حقیقی مزہ، حقیقی عیش، حقیقی راحت وہ انسان کو جنت میں ملے گی۔ اس کا اثر دنیا میں اللہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ اطمینان ظاہر فرما دیتا ہے، اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اصل نعمتیں اس کو جنت میں ملے گی، اور اصل تکلیفوں کا دور ہونا وہ جنت میں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت میں موت نہیں، اور نیند موت کی بہن ہے۔ تو جنت میں موت نہیں تو موت کی بہن بھی نہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو نیند سے سکون ملتا ہے اور جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، جنت میں نیند نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان کا جسم جب دنیا میں تھکتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، تو جنت میں جب تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی تو نیند کیوں ہوگی؟ وہ تو حقیقی زندگی ہے۔ اس کو جنت میں دنیا کی زندگی خواب کی مانند معلوم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان دنیا میں سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ ان کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں
دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی کہ جیسے ہم سو رہے تھے، وہ اتنی حقیقی زندگی ہوگی۔ ابھی تو ہم باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب ہوگا، حالانکہ وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، لیکن اس دنیا میں انسان کے جسم کے تقاضے روح پر غالب ہوتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو جسم تو مٹی ہو جاتا ہے قبر میں، اور روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی۔ جو نیک روحیں ہوں گی وہ علیین میں ہوں گی، اور جو بری روحیں ہوں گی وہ سجین میں ہوں گی۔ اور علیین یوں سمجھیے کہ جنت کی ہوائیں وہاں آ رہی ہیں، وہ جنت نما ایک مقام ہے، اور سجین وہاں جہنم کی عذاب آ رہا ہے کہ یوں سمجھیں کہ وہ جہنم نما ایک مقام ہے، عالم برزخ۔ تو مرنے کے بعد روح کا معاملہ ہوگا، اور اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جسم کے ساتھ جسم چاہے ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی ہو جائے، لیکن روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، جب میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہے، سارا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن وہ دانہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئے، ان سب کے جسم میں سے وہ حصہ ضرور محفوظ ہے مٹی کے اندر، زمین کے اندر۔ اور جب اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن زندہ فرمائے گا تو اسی دانے سے ایسے زمین سے نکالے گا جیسے پودا اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے انسان کو، کیا ساری مخلوق کو عدم سے وجود بخشا کہ وجود نہیں تھا تو اللہ نے وجود بخشا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جب اس کا وجود ہے تو اس وجود سے دوبارہ اس کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب قیامت آئے گی تو جسموں کو زندہ کر کے اس میں روحوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ اب جسم کے تقاضے بھی ہوں گے اور روح کے تقاضے بھی ہوں گے، تو قیامت کے دن جو انسان کو احساس ہوگا وہ احساس اس دنیا کے اور قبر کے احساس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور جسم بھی اس کا بڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خواب ہوگا، حقیقی زندگی وہ ہوگی اور دنیا کی زندگی خواب لگے گی۔ اس لیے جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے۔ ایک فرشتے نے ایک فائل بغل میں دبائی ہوئی ہوگی اور دوسرا فرشتہ اس کو ہانک کر لے جا رہا ہوگا میدان حشر کی طرف، اور اس وقت کفار یہ کہیں گے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، اے اللہ، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے مرقد سے، مرقد کہتے ہیں آرام کی جگہ کو، ہمیں ہماری مرقد سے کس نے جگا دیا، اٹھا دیا؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، یہ وہ دن ہے جس کا نبیوں نے بتایا تھا، خبر دی تھی، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن آ گیا۔ اس دن جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، اور جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو جی آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں جہنم سے بچ گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ دیکھو میں کامیاب ہو گیا،
سب اپنے تعلق والوں کو، رشتہ داروں کو خوشی خوشی وہ دکھاتا رہے گا کہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، دنیا میں غفلت میں زندگی گزاری، نفس و شیطان کی پیروی کرتا رہا، وہ دھوکے میں پڑا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ متاع الغرور ہے، متاع پونجی، سامان، غرور دھوکا، اسی سے مغرور نکلا ہے۔ مغرور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے مگر متاع الغرور، یہ دھوکے کی کا سامان ہے، اور ہم نے اس کو حقیقی سامان سمجھ لیا، اور اسی سامان کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ حب الدنیا راس کل خطیئتی، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت، اللہ اکبر، حدیث شریف میں ایک حدیث بھی تقریباً ہر خطبے میں پڑھا کرتا ہوں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ جیسے ایک اجنبی راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ جو راہ چلتا مسافر ہوتا ہے نا، وہ ویٹنگ روم کے سامان سے اور سینریوں سے دل نہیں لگایا کرتا، اسے وہ جانتا ہے کہ مجھے آگے جانا ہے، سفر پہ جانا ہے،